کے اندر تنے تنائے اکیلے ہیں، لیٹ گئے، سو جاتے ہیں۔ حضرت آدم جب سو کر کے اٹھتے تو دیکھتے ہیں بغل میں ایک عورت لیٹی ہوئی ہے، اور وہ عورت کون ہے؟ ہم سب کی ماں حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے حضرت حوا کو بنایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ۔ آئے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں جہاں جانا ہے جاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آئے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں جہاں جانا ہے جاؤ۔ آج بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں مولانا صاحب یہ بتائیے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا؟ آئیے میں آپ کو اس کا جواب دے دوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آئے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آئے آدم یہ حوا تمہاری بیوی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ تمہاری بیوی ہے، کام ختم، اب کسی نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا کہہ دینا یہ تمہاری بیوی ہے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آئے آدم اپنی بیوی کے ساتھ جنت کے اندر رہو۔ میرے بھائیوں دنیا کے اندر ہمیں رہنے کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں: بیوی، لائف پارٹنر، شریک حیات، دوسرا کھانا، بغیر کھانے کے ہم اور آپ زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، تیسری چیز آزادی، فریڈم، اور چوتھی چیز مکان۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت کے اندر یہ چاروں چیزیں دے دی ہیں۔ حضرت آدم کو بیوی بھی مل گئی حوا، کھانا بھی مل گیا کہ جنت میں جو کھانا ہے کھاؤ، رہنے کے لیے جنت مل گئی رہو، اور آزادی بھی مل گئی، کہیں تمہیں روکا نہیں جائے گا، جنت میں جہاں جانا ہے جاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سے وارننگ دی تھی، فرمایا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، آئے آدم حوا ایک درخت ہے اور ہم وہ درخت بھی تمہیں بتا دیتے ہیں، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، اس درخت کے آس پاس بھی نہ بھٹکنا۔ پھر غور کرو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے بنایا اور کہا آئے آدم تم اور تمہاری بیوی حوا جنت میں جہاں جانا ہے جاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو، لیکن ایک کام کرنا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کے آس پاس بھی نہ بھٹکنا۔ اب جنت کے اندر حضرت آدم کا دشمن آیا، ہم سب کا دشمن ہے جسے شیطان کہا جاتا ہے۔ اب وہ حضرت آدم اور حوا کو بہکانے لگتا ہے، کہنے لگا آئے آدم حوا تمہیں معلوم نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس جنت کے درخت کے قریب جانے سے کیوں منع فرمایا، تم یہ جانتے نہیں ہو، مجھے جنت کے بارے میں تم سے زیادہ علم ہے، میں تو پہلے سے جنت میں آیا جایا کرتا تھا، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ آئے آدم حوا سنو، اگر تم اس جنت کے درخت کا پھل کھا لوگے ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ میں جنت کے ہو جاؤ گے، کبھی تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ ہمارے اٹاوا کے اندر بہت سے ایسے پیڑ ہیں، ان پیڑوں کے بارے میں مشہور ہے کہ اس پیڑ پر بھوتنی رہتی ہے۔ اب پتہ نہیں آپ کے دیگل بینک میں ہے یا نہیں ہے، ایسے گھر ہوتے ہیں ان کے بارے میں مشہور ہے اس گھر کے اندر بھوتوں کا سایہ ہے۔ شیطان ایسی بہکا رہا ہے حضرت آدم کو، کیا آئے آدم حوا تمہیں معلوم نہیں ہے اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ جنت کے ہو جاؤ گے۔ وقاسمہما، اور اللہ کی قسم بھی کھا رہا ہے انی لکما لمن الناصحین، اللہ کی قسم میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تو تمہاری خیر خواہی کے لیے آیا ہوں، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ انی لکما لمن الناصحین، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ جب اس نے قسم کھائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، دھوکے میں فریب میں مبتلا کر دیا، آدم کو شیشے میں اتار لیا، وَذَاقَ الشَّجَرَةَ، اور آدم علیہ السلام نے جنت کا پھل کھا لیا، وہ درخت کا پھل کھا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا آئے آدم وہ جس درخت کے قریب نہ جانا،
لیکن آدم نے غلطی کر لی، اللہ کی بات نہ مان کر ابلیس کی بات مان لی، اللہ کا حکم نہ مان کر ابلیس کا حکم مان لیا، اللہ کی نافرمانی کر دی، شیطان کی فرما برداری کر دی، وذاق الشجرہ، اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی پھل کھایا جنت کا لباس جو ان کے جسموں پر تھا وہ اتر گیا۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے جو پتے زمین پر پڑے ہوئے تھے ان پتوں کو اٹھا کر کے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے آدم حوا اب ہماری جنت سے نکل جاؤ، تم نے نافرمانی کر دی ہے، ہم نے تم کو منع کیا تھا، دیکھو اس درخت کے قریب نہ جانا، تم نے کھا لیا، اب جاؤ ہماری جنت سے نکل جاؤ۔ حضرت آدم اور حوا کو جنت سے نکال دیا گیا۔ ذرا اندازہ لگاؤ کہاں تھے ہمارے باپ جنت کے اندر، آدم کہاں بنائے گئے جنت کے اندر، کہاں رہتے تھے جنت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب یہاں سے نکل جاؤ، اب یہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب یہ بیچارے دنیا کے اندر آ گئے ہیں لیکن احساس ہے کہ غلطی کی ہے، غلطی کا احساس ہے۔ اب یہ دونوں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اور آئے کشن گنج کے لوگوں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کیسے مانگی جاتی ہے یہ حضرت آدم سے سیکھ لو، یہ حضرت حوا سے سیکھ لو۔ اب یہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ سب سے بڑا بغیرت وہ آدمی ہے جو رمضان کا مہینہ پانے کے بعد بھی اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا سکے، اپنے گناہوں کو نہ معاف کروا سکے۔ گناہوں کی معافی کیسے مانگی جاتی ہے؟ حضرت آدم حوا دعا کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے نفسوں پر اتیاچار کیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرتا، اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آئے اللہ ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے، اللہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم حوا نے دعا کی، توبہ کی، فَتَابَ عَلَيْهِ، ہم نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور اللہ نے اس سے پہلے یہ فرما دیا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم اور حوا نے جن الفاظ کے ذریعے اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ ہی نے وہ الفاظ آدم اور حوا کو سکھائے، یعنی اللہ نے توفیق دی تب انہوں نے دعا کی۔ معلوم یہ چلا اگر اللہ توفیق نہ دے تو آدمی توبہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے سامنے روتے ہیں، جھکتے ہیں، نماز کے پابند ہیں، تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ آپ اس جلسے میں آئے ہیں، کوئی 10 کلومیٹر دور سے آیا ہوگا، کوئی 20 کلومیٹر دور سے آیا ہوگا، کوئی 100 کلومیٹر دور سے بھی آیا ہوگا۔ یاد رکھو 100 روپے کا پیٹرول پھونک کر کے آ جانا، 1000 روپے کا ڈیزل پھونک کر کے آ جانا، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے۔ آج یہ اتنا بڑا پروگرام جلال الدین قاسمی صاحب کروا رہے ہیں، اس میں بھی ان کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی توفیق ہے۔ اگر وہ نہ ہوتی تو شاید پروگرام نہ ہو سکتا تھا، اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو میں بھی حاضر نہیں ہو پاتا، اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم بھی یہاں نہ بیٹھ پاتے۔ تو میرے بھائیوں، آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور انہوں نے غلطی کی توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تو غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں، کل بنی آدم خطا، ہم سب گنہگار ہیں، جوان بھی غلطی کرتے، بوڑھے بھی غلطی کرتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی سب غلطی کرتے ہیں، لیکن سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے۔ تو ہم سب گنہگار ہیں۔